ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آنے والے کو دین کی نصرت اور ہجرت کے لیے تیار۔ من یعینی من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون میرا ٹھکانہ بنائے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا کہ میں وہاں ٹھکانہ پا کر اللہ کے دین کی محنت کو، اللہ کے دین کو زندہ کر سکوں۔ روایت کے اندر آتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو بکر ابن وائل، یہ ایک قبیلہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، ان سے کہا کہ تم مجھے ٹھکانہ دے لو، میں تمہارے ملک میں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کروں گا، تمہارے علاقے میں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کروں گا، تم مجھے اپنے یہاں ٹھکانہ دے لو۔ تو جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بنو بکر ابن وائل، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے لگے اور انکار کرنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، ہمارا بادشاہ تو بہت ظالم ہے، ہمارا بادشاہ تو بہت طاقتور ہے، وہ فارس ہے اور وہ بہت طاقتور ہے اور وہ بالکل بغاوت کو اور نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، بڑا ظلم کرتا ہے اور ہم اس سے ڈرے ہوئے ہیں، لہذا ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو بنو بکر ابن وائل، سن لو بنو بکر ابن وائل، جس فارس کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہو، اگر تم یہ اعمال کر لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تسبیحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر ابن وائل کو بتلائی ہے، اگر تم یہ اعمال کر لو تو جس فارس سے تم ڈرے ہوئے ہو، اس فارس کی عورتیں تمہاری باندیاں بن جائیں گی، اس فارس کے محلات تمہارے گھر بن جائیں گے، اس فارس کی ساری حکومت اور ساری بادشاہت تمہاری ہو جائے گی۔ ایسے طاقت والے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسی حفاظت والے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ایک چھوٹی سی بستی تیار کر لے، بڑی زبردست بات ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی بستی ایسی آباد کر لو جہاں 100% رہنے والے مرد اور عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر زندگی گزار رہے ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، میں یقین رکھتا ہوں، یقین ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں اس پر اپنی قوت لگا دے، اس بستی کے رہنے والے کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسا رعب اللہ جل جلالہ عمن والہ نے مسلمان کو دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دے کر کہ ساری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان سے نظر ملائے، ساری دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کو مرعوب کر سکے، ساری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ایسا رعب اللہ جل جلالہ عمن والہ نے مسلمان کو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر جیسا شیر کا رعب ہوتا ہے۔ کس کا رعب ہوتا ہے؟ شیر کا رعب۔ جنگل سے شیر اتر کر آ جائے، سارے گاؤں والے دروازہ بند کیے بیٹھے ہوئے، یہ جنگلی علاقوں میں جو گاؤں ہے، ایک شیر جنگل سے اتر کر آ گیا، گھر سے نکلنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، ایک جان سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنی ہوگی کہ شیر اتر کر آ گیا۔ اب شیر کا ایسا رعب کہ سارے بستی والے سینکڑوں لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا رعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر آپ کے ایک ایک صحابی کو ملا ہوا تھا۔ ریاض الصالحین، حیات الصحابہ، حدیث شریف کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے روایت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا صحابی بادشاہ کے دربار میں، رستم کا دربار، روایت کے اندر آتا ہے ایک اکیلے تنہا صحابی پورے بادشاہ کے دربار کے مرعوب ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ ایک اکیلے صحابی سے پورا کا پورا بادشاہ کا دربار مرعوب ہو گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کر سب سے پہلے اس کی ساری دنیا، اس کے محل کی چمک دھمک، اس کے مال اور دولت کا کوئی اثر دل کے اندر نہیں لیا، بادشاہ سے چند باتیں کہی اور یہ کہہ دیا، جس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ تخت آپ کا نہیں ہے، جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس ملک کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اتنا ڈر گیا بادشاہ ان کی بات سے، اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا خوف
کہ اس کے دل کا خوف اس کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ اس کے وزیر کہنے لگے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے، اپنی طاقت کے درمیان بیٹھے ہوئے، اس کی فوج، اس کے سپاہی، اس کا لشکر، اس کے وزیر کہنے لگے کہ ایک فقیر کی بات سے آپ تاثر لے رہے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو ایک فقیر کی بات متاثر کر رہی ہے، آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جب تنہا اتنی ہمت والا ہے تو اس کا سارا لشکر کتنی ہمت والا ہو۔ جب تنہا ایسی جرت سے بات کر رہا ہے میرے محل کے اندر کھڑے ہو کر، تو اپنے لشکر میں اس کی کیا ہمتیں ہوں گی، اپنے لشکر کے اندر کیسی ہمت سے بات کرتا ہوگا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا مسلمان تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا کا سارا بادشاہ کا دربار ایک صحابی سے جو بالکل فقیرانہ حلیے میں تھے متاثر ہو گیا۔ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ اللہ نے مسلمان کو شیر جیسا رعب دیا تھا، آج مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ سرکس کا شیر۔ جنگلی شیر آ جائے، اچھے سے اچھا پہلوان اس سے نظر نہیں ملا سکتا۔ جنگلی شیر آ جائے، اچھے سے اچھے پہلوان کی ہمت نہیں ہے کہ اس شیر کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور سرکس کا شیر سرکس دکھلانے والے کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ایسا دکھاتا ہے۔ سرکس دکھلانے والا جس رنگ میں چاہتا ہے اس رنگ میں دکھاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے شیر کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سرکس کا شیر سرکس دکھلانے والے کے اشاروں پر چل رہا، جیسا چاہتا ہے ایسی آواز نکلواتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس رنگ اور ڈھنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہم پر افسوس ہے، سرکس کے شیر کی طرح ہم باطل کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ جیسا دشمن چاہتا ہے، جیسے یہود و نصارہ چاہتے ہیں، ایسے طریقے میں مسلمان کی زندگی گزروا رہے ہیں، جس فیشن میں چاہتے ہیں اس فیشن میں مسلمان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جیسا چاہتے ہیں یہود و نصارہ ایسا مسلمان کو کھلا رہے، جیسا چاہتے ہیں ایسا مسلمان کو پہنا رہے ہیں۔ جس حال اور چال میں مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حال اور چال میں مسلمان کی زندگی گزروا رہے ہیں، اور ساری دنیا مسلمانوں کا ایسا تماشا دیکھ رہی ہے جیسا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر شیر کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ایسے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ایسی عزت مسلمان کو ان اعمال پر ملی، ساری دنیا کی کوئی طاقت ہو ان کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑی زبردست سلطنت سمجھی جاتی تھی، رومیوں کی سلطنت، بڑی زبردست طاقت سمجھی جاتی تھی، رومیوں کی طاقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، روم کے لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا، روم کے لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینہ منورہ والوں سے مقابلہ آسان نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، کیا زندگی ہے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی۔ ان کے گھروں کے اندر سامان نہیں، ان کے گھروں کے باہر سواریاں نہیں ہیں، ان کے مکانات بہت پکے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس بہت سامان نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے بہت اسباب نہیں ہیں۔ ساری دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ مدینہ منورہ سے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، کبھی ایسا موقع آیا ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی، کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ایسا موقع آیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، کپڑوں کی جو قطر ہوتی ہے ان کپڑوں کی قطروں کو پیر پر باندھا، اور یہ اللہ کے راستے کا سفر غزوہ ذات الرقاع کہلایا، قطروں والا سفر جس میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، پیروں کے اوپر قطر باندھی ہوئی تھی۔ اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلے، سامان اور اسباب اور دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے اتنے کمزور، مگر ساری دنیا کے اندر عزت، اس عزت کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ آج مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ سنت ہی تو ہے۔ مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے یہ کہہ کر کہ سنت ہی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے، ہلکا سمجھتا ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے، موقع ملا تو کر لیا، موقع نہ لگے تو مت کرو، کر لیا تو کوئی حرج نہیں، نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہلکا ہونے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑنا بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات۔
شاہ عبد العزیز نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر فتح العزیز، بڑی زبردست اور بڑی عمدہ کتاب ہے، شاہ صاحب بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھنے لگے تو سب سے پہلی محرومی یہ ہوتی ہے کہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور سنتوں سے محروم ہونے کے بعد وہ فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور فرائض سے محروم ہونے کے بعد وہ بڑے بڑے کبائر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ فرمایا کہ جو سنتوں کو ہلکا سمجھے وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جو فرائض سے محروم ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیسی محبت سے ایک مسلمان کو ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی حال کوئی ماحول ان کو متاثر نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالداروں کے، وزراء کے اور شرفاء کے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ آج تو مسلمان یہ کہتا ہے سنت پر میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں مگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں، فلانا دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں سنتوں کو زندگی میں لانا تو چاہتا ہوں مگر فلانا دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ کہا گیا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، ایک کھانے کا لقمہ گر گیا، جو کچھ کھا رہے تھے اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے، اگر وہ ناپاک نہ ہو گیا ہو اس کو صاف کر کے کھانے کا۔ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھنے والے کیا کہیں گے، آج کل یہ کہ بھئی دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ ماحول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو ماحول کو دیکھ کر سنت پر عمل کرے اور ماحول کو دیکھ کر سنت چھوڑ دے، یہ سنت کا زندہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ سنتوں کو مٹانے والا ہے۔ کہا گیا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے محترم دوستو، مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کرنا تو چاہتا ہوں مگر آفس والے کیا کہیں گے، کمپنی والے کیا کہیں گے، سنت طریقے پر شادی تو کرنا چاہتا ہوں، سسرال والے کیا کہیں گے، سنت پر عمل تو کرنا چاہتا ہوں مگر فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ میرے محترم دوستو، آج مسلمان جن رشتہ داری، جن وسیلوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو قربان کر رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا قیامت میں کیا حال ہوگا اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ماں جو ایسی محبت کرتی ہے کہ بیمار بچے کو دیکھ کر رات بھر سو نہیں سکتی، کل قیامت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ جس دن ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہر ایک سفارش شفاعت کے لیے انکار کر دے گا، ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ روایت میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم آئے، میں تمہاری اللہ سے سفارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو رحم آ جائے گا۔ سر اٹھاؤ محمد، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے شفاعت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر وہ دوزخ سے نکال کر اللہ کے حکم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ تو سوچا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا آج اگر اس خلیے میں میری موت آ گئی، کل قیامت میں اسی انگریزی لباس میں، اسی انگریزی چہرے پر اٹھایا جاؤں گا۔ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہوگا۔
اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں ہم اس بات کا انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر زندگی گزاریں گے. اپنی ضرورت کی اپنی زندگی کی ہر خاص اور عام ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پوری کریں گے. اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ تعالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایک مسلمان کو کتنی محبت سے ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے, کیسا شوق ہونا چاہیے ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا. میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم نے ہر ایک کے احسان کو احسان سمجھا ہے. کسی نے قرضہ دے دیا کتنا بڑا احسان سمجھتے ہیں, ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. شادی کے وقت انہوں نے ہمیں قرضہ دیا, بیماری کے وقت انہوں نے ہمیں قرضہ دیا, بیماری کے وقت ہمارے بچے کے بیمار ہونے پر رات دن ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے. انہوں نے ہمیں پریشانی میں نہیں بھولا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیسے احسانات. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت. روایت کے اندر آتا ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی, اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دیجئے. روایت کے اندر آتا ہے اس دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی خوش ہوئی, اتنی خوش کہ خوشی میں فرماتی ہے میں لوٹ پوٹ ہو گئی, میرا سر میری گود کو لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں, آپ کی مجھے دعا مل گئی ہے میں کیوں خوش نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں. میرے محترم دوستوں بزرگوں کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں نبی نے امت کو یاد نہ کیا ہو, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نبی نے امت کو یاد نہ کیا ہو. اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کوئی رات دن ایسا نہیں کہ ہم نے نبی کے طریقے کو یاد رکھا, کوئی رات اور دن ایسا نہیں جس میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے محترم دوستوں بزرگوں علماء کرام نے لکھا ہے نجات کا واحد راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ بڑے عالم, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تھی جس کو انہوں نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا, اور اس کشتی کا یہ مقام تھا جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا بس وہی نجات پر تھا, باقی ساری دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے طوفان آ چکا تھا, جو بھی اس کشتی کے باہر تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے وہی نجات پائے گا, باقی ہر ایک ہلاک. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال, اگر یہ اعمال آج مسلمان کی زندگی کے اندر آ جائیں مسلمان کی زندگی نمونہ بن جائے گی. جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی نمونہ بنی ہے. کیسی نمونہ بنی ہے ان کی زندگی؟ ایسی نمونہ بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی زندگی. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی نمونہ بنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھ کر آنے والے اسلام کو سمجھے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ایسی نمونہ بن گئی تھی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج اسلام کے تعارف کرنے کے لیے کتابیں چھاپی جاتی ہیں, اسلام کا آسان تعارف, اسلام کا مختصر تعارف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی زندگی کے اندر رسالے پڑھ کر غیر اسلام کو نہیں سمجھتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے. بڑا زبردست واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑا تعلق بڑی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا. روایت کے اندر آتا ہے انہی کی رائے پر مدینہ منورہ میں ایک موقع پر خندق کھودی گئی تھی جب دشمنوں سے حفاظت کرنی تھی.
مکہ مکرمہ سے بڑا لشکر آیا، عرب سے بڑا لشکر آیا دشمنی لے کر، ابو سفیان اس لشکر میں امیر تھا، ان کا ذمہ دار سردار، اور انہوں نے آ کر دیکھا مدینے والوں نے حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ ابو سفیان نے فوراً کہا کہ نہیں یہ کسی عرب کی رائے نہیں ہو سکتی، عرب یہ چال نہیں جانتے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، ایسے خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کا واقعہ کیسی زندگی نمونہ بنائی گئی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور آ کر کہنے لگے سلمان، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ۔ دیکھیے قرآن دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، سلمان ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ہمیں وہ آسمانی کتاب دکھلاؤ۔ اب ہم اور آپ اس بات پر غور و فکر کریں، کوئی آسمانی کتاب دیکھنے کے لیے یعنی قرآن دیکھنے کے لیے آیا، اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کوئی کتاب سے نکال کر دکھلائیں گے، کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے، کچھ آیات لکھی ہوئی دکھلائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے ابھی ان کے دوست ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص ابو درداء کو دیکھ لو، یہی اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جو زندگی تم قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہو وہ زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی تمام ضروریات ایسی قرآن کے مطابق پوری ہو رہی تھی کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلاتی۔ یہ زندگی بنائی ہے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی بہترین نمونہ۔ مدینہ منورہ کے جس کو قرآنی تجارت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کے بازار دیکھ لیجئے، جس کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کے گھر دیکھ لیجئے، جسے قرآنی عبادت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کی مسجد دیکھ لیجئے، جسے قرآنی معاملہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کی عدالت دیکھ لیجئے۔ یہ مدینہ منورہ کی مسجد قرآن کے مطابق یہاں عبادت ہوتی ہے، یہ مدینہ منورہ کے بازار ہیں قرآن کے مطابق یہاں تجارت ہوتی ہے، یہ مدینہ منورہ کے مکانات ہیں قرآنی معاشرہ سکھلایا ہے۔ آنے والے مدینہ منورہ کے گھروں کا معاشرہ مدینہ منورہ کی محبت دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اسلام سے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا زبردست معاملہ قرآن کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے قائم کیا کہ جو مسلمان سے معاملہ کیا کرتا تھا اسلام کی محبت دل کے اندر لے کر جاتا تھا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج مسلمان نے محنت کو چھوڑا اور معاملات کی لائن سے اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب، جو مسلمان سے معاملہ کرتا ہے وہ اسلام سے دور ہو کر جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، صحابہ اکرام میں خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ، بڑا اونچا مقام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ایک زرہ تھی، لوہے کی زرہ، جنگ کے لباس کو زرہ کہتے ہیں۔ ان کی وہ زرہ گر گئی، ان زرہ کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس، فرمایا بھائی یہ زرہ جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ زرہ تو میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ جی نہیں یہ زرہ میری ہے۔ فرمایا کہ نہیں یہ زرہ میری ہے۔ چنانچہ آپس میں یہ طے ہو گیا کہ عدالت میں چلتے ہیں، عدالت جس کے بارے میں فیصلہ کر دے گی زرہ اسی کی ہو جائے گی۔ اب روایت کے اندر آتا ہے عدالت میں تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ یہودی، اور اس یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھیے یہ عدالت مدینہ منورہ کی عدالت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، انہی کا بنایا ہوا قاضی، انہی کے بنائے ہوئے قانون، یہی اس عدالت کے مالک، یہی اسی ملک کے مالک۔ روایت کے اندر آتا ہے جب عدالت میں داخل ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے قاضی، اور اپنی جگہ بلا کر بٹھایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور یہ سارا منظر یہودی دیکھ رہا۔ آج کل تو جج کے اوپر محنت کی جاتی ہے، کسی طرح جج کو راضی کر لو وہ میرے متعلق فیصلہ کر دے، کسی طرح وکیل کو راضی کر لو وہ میرے فیصلے میں کروا دے۔
کیا منظر دیکھ رہا ہے یہودی، دیکھیے انہی کی بنائی ہوئی عدالت، انہی کے بنائے ہوئے قانون، جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ان کو اپنی جگہ بلا کر بٹھا رہا، اب اس عدالت کے اندر بحث شروع ہوئی ہے، بتلائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس یہودی کے ہاتھ میں جو زرہ ہے یہ زرہ میری ہے اور اس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا کہ اس کی ہے۔ عدالت میں قاضی نے کہا کہ یہودی کے پاس قبضہ ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کون گواہ ہے جو گواہی دے گا کہ یہ زرہ آپ کی؟ روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے۔ کون گواہی دے گا؟ حسنین، جنت کے جوانوں کے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے، جن کے گرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے ہوں، جن کی پیاس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بجھایا ہو، وہ حسنین جن کو اپنی گود میں بٹھا کر سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے ہوں، وہ حسنین گواہی دیں گے۔ یہ کوئی ہلکے گواہ نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے بیٹے گواہ ہیں، مگر یہ اسلام کا قانون ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ کون گواہی دے گا اور آپ کی بات پر؟ کوئی اور گواہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ زرہ میری ہے، میرا غلام گواہی دے دے گا۔ قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اسلام کے اندر غلام جب ہوتے تھے تو غلام کی گواہی کو ناقص مانا جاتا تھا، غلام کی گواہی کامل نہیں ہوتی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ غلام کی گواہی بھی قبول نہیں، قاضی نے کہہ دیا۔ پھر قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا بس پھر یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے اس زرہ کے حق میں کہ یہودی اس زرہ کا مالک رہے گا، اور یہ عدالت آج فیصلہ یہودی کے حق میں کر رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ادھر زرہ کا فیصلہ ہوا، ادھر یہودی کا فیصلہ ہوا، فوراً یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اسلام کہ ان کی بنائی ہوئی عدالت، ان کا بنایا ہوا قاضی، ان کا ملک، ان کی حکومت، سب کچھ ان کا، اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا۔ یہ معاملات تھے جو اسلام کی محبت دل میں بٹھایا کرتے تھے۔ آج غیر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم کر آیا ہوں، مسلمان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے معاملات بہت سے لوگوں سے کیے ہیں، مسلمان سے زیادہ بدمعاملگی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے بہت سی تجارتیں کی ہیں، مسلمان سے زیادہ بات سے پھرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلایا ہے کہ یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش پر اللہ نے جن کے کلمے کو لکھا ہوا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام جن کو دیا ہوا ہو، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا معاشرہ مسلمان کو سکھلا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر میں کتنی نرمی اور اخلاق سے رہنا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے کر صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ہے اپنے گھر کے اندر برتن بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنے نواسوں کو اپنی گود میں کھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پیٹھ پر بٹھایا ہوا اپنی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے ہوئے، اپنے بال حسنین کے ہاتھ میں دیے ہوئے اور سواری جیسی آواز نکال رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی گود میں کھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں سے گزرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسنین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، عرض کیا کیا ہی عمدہ سواری ہے، کیا ہی عمدہ سواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے عمدہ ہے، یہ تو دیکھو سوار کتنے عمدہ۔ یہ گھر کا معاشرہ سکھلایا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور مسلمانوں کو کہ کتنی نرمی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، کتنی نرمی کے ساتھ بیوی کے ساتھ، کتنی نرمی سے والدین کے ساتھ، کتنی نرمی سے گھر والوں کے ساتھ رہنا۔
یہ محبت تھی مدینہ منورہ والوں کی جس سے ساری دنیا کے آنے والے متاثر. حیات الصحابہ کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آنے والے کہتے تھے ہم نے بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, ہم نے بہت سے علاقے دیکھے, ہم نے بہت سے ملک دیکھے, جیسی محبت مدینہ منورہ والوں میں دیکھی ہے ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی. یہ مدینہ والوں کی محبت اور ان کے اخلاق تھے جو آنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام کے تعارف کے لیے سب سے بڑا دروازہ وہ مسلمانوں کے اخلاق تھے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں بہترین اخلاق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, بہترین اخلاق سے نوازا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا دشمنی کا ارادہ لایا, آپ نے اس سے بھی اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا. آپ کے پاس آنے والا نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ لایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. دشمنی لانے والوں کو اچھا کھانا کھلایا ہے, دشمنی لانے والوں کو آنے والے قیدیوں کے ساتھ ایسا اکرام صحابہ اکرام کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ چھوڑ دیا. ایسے اخلاق مدینہ منورہ کے اندر دیکھیں. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مکہ مکرمہ سے چل کر عمیر ابن وہب, مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان کہلاتا تھا, مکے کے شیاطین میں سے ایک شیطان عمیر ابن وہب. بڑی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ پہنچا, ہاتھ میں ننگی تلوار, ہاتھ کے اندر ننگی تلوار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ برا ارادہ لے کر آیا ہے, گریبان پکڑ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر کا گریبان چھوڑ دو, قریب بلا کر بٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی میں تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں, میرے رشتہ دار قید میں ہے. فرمایا سچی بات بتلاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں تو رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں, رشتہ دار قید میں ہے. فرمایا عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں تو رشتہ داروں سے ملنے آیا, رشتہ دار قید میں. فرمایا پھر یہ تلوار ہاتھ میں کیوں ہے؟ کہ جی بس تلواروں کی تو بات ہی مت کرو, انہوں نے تو سارا معاملہ بگاڑ کر رکھ دیا. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ عمیر کہ تم کعبے میں چھپ کر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے؟ روایت کے اندر آتا ہے یہ کعبے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ فیصلہ کر کے آیا تھا آج مدینہ منورہ جا رہا ہوں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قصہ ختم کر کے آؤں گا. نعوذ باللہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ ارادہ لے کر آ رہا ہے عمیر ابن وہب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا بتلاؤ عمیر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے تھے تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا روایت کے اندر آتا ہے, یہ فرماتے ہی عمیر ابن وہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ, کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا, میں اور میرے دوست اس کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا. میرے محترم دوستوں, اس واقعے سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے یہ اخلاق صحابہ اکرام کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے ارید حباءہ ویرید قتلی, ارید حباءہ ویرید قتلی. اپنے قاتل کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرما رہے ہیں میں تو اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ایسے اخلاق سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں ایسے اخلاق بنائے گئے تھے, ایسے اخلاق کہ ساری زندگی کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا کرتے تھے. ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. روایت کے اندر آتا ہے سب سے بڑا دشمن ابو جہل. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل۔ روایت کے اندر آتا ہے، دیکھیے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے اکرمہ، سب سے بڑے دشمن کے بیٹے اکرمہ، سب سے بڑے اخلاق والے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کیا معاملہ ہوا، حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اکرمہ ابن ابی جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا جب وہ دشمن کا بیٹا آ رہا ہے اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا کہ مردہ ہے، اس کا باپ بدر میں ابو جہل قتل کر دیا گیا تھا، کہ باپ کو تو بات پہنچے گی نہیں، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے اکرمہ ابن ابی جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس طرح دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے اس طرح دشمن کو گلے سے لگایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے محترم دوستو ان واقعات کا سننا سنانا آسان، ہم ذرا غور و فکر کریں کتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں پہنچائی ہے، کتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو پہنچائی ہے، ساری تکالیف یاد آ گئی ہوں گی۔ یہ اخلاق نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ ابن ابی جہل کو ایسے گلے سے لگایا ہے جیسا دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اخلاق تھے جو آنے والوں کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ اکرمہ ابن ابی جہل حیات الصحابہ میں آتا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے مہاجر ہوں، مجاہد ہوں، جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ گھوڑے میں دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ایسے اخلاق کہ ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہم پر افسوس ہے ہم نے اپنے اخلاق کو اتنا خراب کر لیا ہے، اتنا خراب کہ ساری زندگی کی دوستی چھوٹی سی بات پر ہم دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس امت کی شان نہیں جس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق امت کو سکھلا کر گئے ہو کہ ساری زندگی کی دشمنی لانے والے اپنی دشمنی کو دوستی میں بدل رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو یہ معاشرہ، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ مدینہ منورہ کا جو دینی ماحول قائم ہوا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ دینی ماحول مدینہ میں قائم کیسے ہوا۔ یہ مدینہ منورہ کا دینی ماحول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مسجد نبوی کے اعمال سے ہوا ہے۔ بڑی عمدہ بات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنی بستی محلوں کا ماحول مدینہ منورہ والا چاہتے ہو تو اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لاؤ۔ مسجد کے ایمان کے حلقے، مسجد کے قرآن کے حلقے، مسجد کے علم کے حلقے، یہ مدینہ منورہ میں دین کے ماحول کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ والوں کا معمول ہے کہ ان کی مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی ہیں، جس طرح ہمارے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، علاج کی سہولت ہے، بازار 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے، سامان کی سہولت ہے۔ مدینہ منورہ والوں نے 24 گھنٹے اپنی مسجد کو آباد کیا ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر دین زندہ ہے، ہر گھر کے اندر۔ یہ مدینہ منورہ کا معمول آدھا دن آدھی رات دینے والے، پورا دن پوری رات دینے والے مدینہ منورہ میں موجود، آدھا دن آدھی رات دینے والے موجود، اور 24 گھنٹہ مسجد کو دینے والے بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتوں کو مسجد آباد کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل جوان تھے اور مسجد میں رات دن گزارتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے حلقات، ان حلقات سے مدینہ منورہ میں دین کا ماحول قائم ہوا ہے۔ ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی 100% اپنے شہر بمبئی کی مسجدوں کو 24 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے معمول پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے محترم دوستو ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، کسی بھی مسجد کا مسجد نبوی کے معمول پر آنا یہ ہے کہ سارے عالم کے تقاضے اس مسجد سے پورے ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی سے علاقوں میں، ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، مسجد نبوی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر کے ملکوں کے لیے جماعتیں تیار کرتے ہیں، اور ملکوں اور علاقوں کے تقاضے اس مسجد نبوی سے پورے ہو رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد 9 سال تک اس مسجد کے اندر چراغ نہیں تھا، اتنی سادہ مسجد ہے مسجد نبوی، جس مسجد سے سارے عالم کے اندر دین منور ہو گئے۔
یہ مسجد نبوی کا معمول ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی 100% مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی نقل و حرکت میرے محترم دوست بزرگوں جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، جتنی یہ دین کی دولت ہم تک آپ تک پہنچی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قربانی پر پہنچی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کا خلاصہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی محنت پر ان کے زمانے میں سارے عالم کے اندر دین زندہ ہو گیا. فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو حقیر سمجھا ہوا. اپنی جان اور مال کو کیا سمجھا ہوا تھا؟ دین کے تقاضوں پر حقیر. حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہمارے زمانے کے اندر سارے علاقے سے ساری دنیا سے دین مٹ کر ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھا ہوا. ہم نے اپنی جان اور مال کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قیمتی سمجھا ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جان اور مال کو بے قیمت سمجھا ہوا تھا. ان کے اس جان اور مال کے بے قیمت سمجھنے نے سارے عالم کے اندر دین زندہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر نکلنے کے لیے کبھی ان کی کسی گھر کی پریشانی نے ان کو اللہ کے راستے سے روکا نہیں ہے، کبھی گھر کی کسی خوشی نے اللہ کے راستے سے روکا نہیں ہے، کبھی کسی اچھے برے حال نے اللہ کے راستے سے روکا نہیں. بیماروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، گھر کی شادیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، نئی آئی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے گھر کا غم اپنے گھر کی خوشی ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل کر دکھلائے. روایت کے اندر آتا ہے خود سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار. روایت کے اندر آتا ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، یہ کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اپنی بیٹی کو بیمار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. روایت کے اندر آتا ہے جب بدر سے واپس تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا. فرمایا اے لوگوں کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جس بیمار بیٹی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کو دفنا کر آ رہے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آج ہی بیوی آئی ہے. فضائل کے اندر حضرت شیخ نے روایت لکھی ہے بڑے زبردست طریقے سے. آج ہی گھر کے اندر بیوی آئی، احد کے احوال کان میں پڑ گئے، احد کے حالات سنے، اب گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی گھر میں بیوی آئی ہے، احد کے حالات سن لیے، اب گھر میں رہنا گوارا نہیں. جس حال میں سنا اسی حال میں گھر سے نکل گئے، اس حال کے اندر گھر سے نکل گئے. میدان احد میں اترے، شہادت مل گئی، شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد فرمایا صحابہ سے تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، جا کر دیکھو تمہارے بھائی حنظلہ کو فرشتے غسل دے چکے. روایت کے اندر آتا ہے صحابہ نے جا کر دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا، وہاں کوئی پانی نہیں تھا، وہاں کوئی غسل دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے پیروں کے اندر سے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. ہر حال کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر دکھلایا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات ہم نے اللہ کے راستے کے اس خروج کو ضروری اس لیے نہیں سمجھا کہ ہم نے صحابہ اکرام کے نکلنے کے مقاصد ہی نہیں سمجھے. صحابہ اللہ کے راستے میں کیوں نکلے، صحابہ اللہ کے راستے میں کب نکلے، صحابہ اللہ کے راستے میں کس حال میں نکلے اور کس کس وجہ سے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے. ہم نے صحابہ کے اللہ کے راستے کے نکلنے کے وجوہات ان کے مقاصد کو نہیں سمجھا. ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں بھائی موقع لگا تو نکل جاؤ، موقع نہیں لگا تو مت نکلو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں نکلنا وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں نکلنا.
روایت کے اندر آتا ہے قرآن شریف کی آیت انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، انفروا خفافا وثقالا، حیات الصحابہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک قرآن شریف کی آیت کتنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکال رہی، یہ قرآن شریف کی آیت دیکھیے واقعات کتنے صحابہ کو یہ آیت اللہ کے راستے میں نکال رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے اور بڑے بھاری بدن تھے، جہاں چارپائی پر بیٹھتے تھے کسی مسیری پر بیٹھتے تھے تو ان کا گوشت لٹک جاتا تھا، اتنے بھاری بدن صحابی، اور اس زمانے میں سفر کتنا مشکل، آج کے سفروں کی طرح آسان نہیں، گھر سے نکلے سواری پر بیٹھ گئے، آرام کی سواری، آرام کا سفر، اس زمانے کی مشقت، جانوروں کے اوپر سوار ہو کر جانا، موسم کی سختی اور نرمی برداشت کرنا، دشمنی الگ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ اپنی اس معذوری کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لوگوں نے کہا آپ اللہ کے راستے میں مت نکلیے، آپ معذور ہیں، معذورین کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، قرآن کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی، قرآن کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی۔ اس طرح روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے 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 اس آیت تک پہنچے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اس حکم پر ابو طلحہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، سارے مدینہ منورہ والے بہت خوش، ہر مدینہ منورہ کے گھر والے کی خواہش یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر ٹھہر جائے، اور کیوں خواہش نہ ہو، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھکانہ دینا تو بڑے اعزاز کی بات۔ روایت کے اندر آتا ہے ہر ایک کی تمنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی بس وہی قیام گاہ بنائی جائے گی، وہی رہنا طے ہو جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر آپ کی اونٹنی بیٹھی، اللہ کی طرف سے میزبان بنائے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، اور ایسی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، ایسی خدمت کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ رات کو جاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آرام پہنچایا ہے، یہ بھوکے رہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے تقاضوں پر پھرے ہیں، سفر حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینا، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننا، اور ایسی خدمت سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی۔ روایت کے اندر آتا ہے حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، جب مدینہ منورہ سے بڑے دور کے علاقے پر، مدینہ منورہ سے یورپ، کہاں عرب کی زمین مدینہ منورہ اور کہاں یورپ کا علاقہ، قسطنطنیہ استنبول ترکی کا ملک، اتنے لمبے رخ پر بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح یہ نہیں کہہ رہے، ہم سے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلو، تو آج مسلمان یہ جواب دیتا ہے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہی کوئی دین کا کام نہیں، اور بھی دین کے کام ہے وہ کر لو۔ ساری زندگی ایسی دین کی خدمت کرنے والے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں اتنے لمبے رخ پر اللہ کے راستے میں نکلے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلے، اور روایت کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکلے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔
اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انتہائی اہم بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا یہ حکم، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہم اللہ کے اس حکم پر امت کے ہر بالغ اور مرد عورت کو اللہ کے راستے میں پھرانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے۔ بڑھاپے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے دور کے رخ پر نکلے، عجیب واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلے قسطنطنیہ کے رخ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے فتح کرنے والوں کو دعا دی تھی کہ اس ملک کے فتح کرنے والے ان کو جنت کی بشارت، اس ملک کے فتح کرنے والے بہترین لشکر ہوگا اور بہترین امیر ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے بشارت تھی۔ اسی شوق میں اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور اللہ کے راستے میں نکل کر بڑھاپے کی حالت تھی، لوگوں نے کہا آپ کی کوئی تمنا ہو، کوئی آخری خواہش ہو، آپ ہمیں بتلا دیجئے، ہم آپ کی آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دین کے تقاضوں کو پورا کر کے آخری خواہش کا بھی کتنا اچھا اظہار کیا، یہ فرمایا کہ اب جب تک زندہ ہوں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، جب میری موت آ جائے تو تم مجھے سفر میں ہی دفنا مت دینا، بلکہ میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے چلنا، اور جب منزل پر پہنچ جاؤ، منزل پر پہنچ کر مجھے دفنانا، میں زندہ ہوں تب بھی اللہ کے دین کے تقاضے پر چلوں، اور اگر مر جاؤں تو میرا جنازہ اللہ کے دین کے تقاضے پر چلے، منزل پر پہنچ کر مجھے دفنانا۔ روایت میں آتا ہے جب منزل پر پہنچ گئے وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ آج بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شہر کے بالکل درمیان میں بنی ہوئی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو دعوت دیتی رہے گی کہ یہ تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، ان کے گھر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، یہ مدینے سے نکل کر یورپ کیوں آ گئے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کو لے کر آئے۔ میرے محترم دوستو، ان قربانیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد ہے، اللہ کا حکم ان کو اللہ کے راستے پر نکال رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلے ہیں آخرت کی اور جنت کی تیاری کرنے کے لیے، کہ ہمیں تو جنت کا شوق اللہ کے راستے میں نکال رہا، دنیا کی تیاری بھی تو محنت کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا کی تیاری کے لیے بھی تو قدم بڑھتا ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ یہ پیر سے لنگڑے تھے، پیر کے اندر تکلیف، ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایسا شوق اللہ کے راستے میں نکلنے کا تھا، ایسا شوق کہ اپنے سچے اعذار بھی چھپا لیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کے لیے ہم قبول ہو جائے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور راوی ہیں، بہت ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی، ہم اور آپ تعلیم میں ان کا نام خوب سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے جب وہ چھوٹے سے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے راستے کے لیے جماعت بن رہی تھی، چھوٹے سے تھے، اپنے پنجوں پر اچھل اچھل کر کھڑے ہو رہے تھے کہ میں پنجوں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں بہت چھوٹا معلوم نہیں ہوں گا، جب مجھے دیکھیں گے کہ میں تھوڑا بڑا لگ رہا ہوں تو مجھے اللہ کے راستے کے لیے قبول کر لیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا شوق۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے لنگڑے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کہ میں بھی جاؤں گا احد، میں بھی جاؤں گا میدان احد۔ ان کے بچے کہنے لگے نہیں ابا جان آپ نہیں جائیں گے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے، ہم سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ گھر پر رک جائیے۔ فرمایا نہیں، بچے اللہ کے راستے میں نکلے، بچے جنت کی تیاری کے لیے آگے بڑھیں، باپ پیچھے رہ جائے، ایسا اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میرے بچے منع کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن جموح تم رک جاؤ، تمہارے رکنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تمہارے پیر میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں، میں تو جنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں ہم میدان احد میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے، بڑے شوق کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے عمرو بن جموح تو جنت کے شوق میں نکلا ہے، عمرو بن جموح تو جنت کے شوق میں نکلا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک تیر ان کو لگا، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے جا رہے تھے، ایک تیر ان کو لگا، دونوں شہید ہو گئے۔
دونوں شہید، دونوں کے جنازے کو تیار کیا، سواری پر رکھا، مدینے لانے کی کوشش کی، ان کی سواری مدینے نہیں آئی، ساری کوششیں کر لی سواری کو مدینے لانے کی، سواری مدینے آنے کو تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا کر معلوم کرو یہ گھر سے کیا کہہ کر نکلے ہیں۔ لوگوں نے گھر جا کر معلوم کیا کہ عمرو بن جموح گھر سے کیا کہہ کر نکلے تھے۔ گھر والوں نے بتلایا یہ گھر سے دعا مانگ کر نکلے ہیں، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب کبھی مجھے میرے گھر کی طرف مت لوٹانا، اے اللہ اب کبھی مجھے میرے گھر کی طرف مت لوٹانا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ چندے 4 مہینے کے قصے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ سے عزم کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ تیرے دین کی خاطر ہم اپنی جان اور مال کا ذرہ ذرہ لوٹائیں گے، اور اس وعدے کو ایسا پورا کیا ہے، ایسا پورا کیا کہ اللہ نے ان کے وعدے کے پورے کرنے کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے جو وعدہ اللہ سے جان اور مال کے لگانے کا کیا تھا یہ اپنے وعدے میں سچے نکلے، یہ اپنے وعدے میں سچے نکلے۔ ان میں بعض وہ ہیں جو اپنی جان اللہ کے دین پر لگا چکے، اور بعض وہ ہیں جو اپنی جان کے لیے پھر رہے ہیں کہ کب موقع لگے ہم اللہ کے دین میں اپنی جان لگائیں، کب موقع ملے کہ ہم اللہ کے دین پر اپنی جان کو لٹائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، مسلمان تو تمنا کرتا ہے فلانی جگہ مال لگ جاتا، کاش فلانی تجارت ہو جاتی، کاش فلانی دکان ہو جاتی، کاش فلانا مکان ہو جاتا۔ یہ تمنا مسلمان کے کرنے کی تمنا نہیں ہے۔ صحابی نے سکھلایا ہے کہ مسلمان کو کیا تمنا کرنی چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اس روایت کو۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ساری زندگی ان کو ملال رہتا تھا، ساری زندگی ملال کہ انس اتنا عظیم الشان غزوہ ہوا تو اس میں شریک نہ ہو سکا، انس اتنا عظیم الشان غزوہ ہوا تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ یہ بات ان کو ستاتی تھی، ان کو پریشان رکھتی تھی کہ اتنے عظیم الشان غزوے کے اندر میں شریک نہ ہو سکا۔ جب احد کا دن آیا تو بڑے خوشی خوشی احد میں گئے اور بہت خوش ہو گئے کہ مل گیا وہ موقع جس کے لیے انس پریشان تھا۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں داخل ہونے کے بعد یہ کہنے لگے، میدان احد کے اندر آنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہا شہید ہو گئے۔ تمنا کرنا سکھلایا ہے مسلمان کو، کیسی تمنا کرنی چاہیے۔ آج تو مسلمان تمنا کرتا ہے کاش فلانی تجارت ہوتی، کاش فلانا مکان ہوتا، کاش فلانی دکان ہوتی۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی تلوار، اللہ کی تلوار سیف اللہ، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تمنا کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی تلوار سیف اللہ، خالد بن الولید، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کتنا اسلام کا کام لیا ہے، کتنے بڑے بڑے میدانوں میں فتح کا کام لیا ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ کیسی تمنا ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے۔ روایت لکھی ہے حیات الصحابہ کے اندر، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک عالی شان گھر دیا جائے، مجھے کیا دیا جائے؟ ایک عالی شان محل دیا جائے، اور اس گھر کے اندر میرے پسند کی بیوی ہو اور میرے پسند کی عورت سے میری شادی کرا دی جائے، وہ میری پسند کی بیوی اس گھر کے اندر ہو اور میں اس اپنے پسند کے گھر میں اپنی پسند کی بیوی کے ساتھ رات گزاروں۔ روایت کے اندر آتا ہے فرمایا یہ رات میں اپنی پسند کی بیوی کے ساتھ اس اپنے گھر کے اندر گزاروں جو محل مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات سے زیادہ محبوب مجھے وہ رات ہے، اس رات سے زیادہ پسند مجھے وہ رات ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگل کے اندر پڑے ہوئے ہوں، آسمان سے سخت سردی برس رہی ہو اور اس سخت شدید سردی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہ ہو۔ اللہ کے دین کے لیے جنگل میں اللہ کے راستے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کے راستے میں پڑے ہو کر وہ آسمان سے سردی برس رہی ہو، اس سردی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہ ہو، یہ اللہ کے راستے کے جنگل کی رات اس محل کی رات سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ابھی تک ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کو، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی کرنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ عنوان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، عام عالم نہیں تھے، بڑا گہرا علم اللہ نے دیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے علم سے مطمئن اور متاثر تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں عنوان قائم کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اپنے کھیت کی دیکھ بھال کرنے پر صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے سے پیچھے رہ کر اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے پر اللہ کی طرف سے دھمکی ملی ہے۔ مستقل یہ عنوان ہے حیات صحابہ کے اندر، اور اس عنوان کے اندر حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی سفر کا واقعہ جو ہم ابھی آپ کو یہ قسطنطنیہ والے سفر کا واقعہ سنا رہے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کے اندر تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے جو قسطنطنیہ کا سفر ہوا، روایت میں آتا ہے کہ دشمنوں سے ایک جگہ سامنا ہو گیا، ایک مسلمان بہت سارے دشمنوں کے درمیان داخل ہو گیا، ایک مسلمان بہت سارے دشمنوں کے درمیان داخل ہو گیا۔ اس اکیلے کو بہت سارے دشمنوں کے درمیان داخل ہوتے ہوئے لوگوں نے کہا ہائے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لیا۔ اور قرآن شریف کی آیت پڑھی لوگوں نے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس اکیلے نے بہت ساروں کے درمیان داخل ہو کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس آیت کو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ روایت کے اندر آتا ہے سارے مسلمانوں کو جمع کر لیا، قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ، سارے مسلمانوں کو جمع کیا قریب، اور یہ فرمایا کہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس موقع پر، یہ اس موقع کی آیت نہیں ہے، یہ آیت اس موقع کی نہیں ہے، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب ہم نے مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر یہ مشورہ کر لیا کہ ہمارے مدینے کے باغات بالکل بنجر ہو رہے ہیں، ہماری زمینیں مدینے کی بالکل خراب ہو رہی ہے، اب ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر لے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مقامی اعمال کرتے ہوئے اپنے زمینوں کی دیکھ بھال کا ارادہ، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر یہ مشورہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن شریف کی آیت نازل ہو رہی تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے کے خرچ، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کو چھوڑ کر بیٹھ جانا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے انکار کر دینا یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن میں سارے رشتے گنوا دیے، سارے رشتے، اور ہمارے سارے محبوب مشاغل اللہ نے گنوا دیے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری آل اولاد، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے یار دوست، یا وہ مکانات جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یا وہ تجارتیں جن کا نقصان تم برداشت کرنا نہیں چاہتے، اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو، اللہ نے معاف فرمائے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑی عمدہ اور گہری بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے سارے گناہوں کو گناہ سمجھا، چوری کرنے کو گناہ سمجھا، شراب پینے کو گناہ سمجھا، زنا کرنے کو گناہ سمجھا، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھا، بے شک یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ حضرت فرمایا کرتے تھے، مگر امت میں جس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے گناہ عام ہو رہے تھے، اس محنت کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، اس محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے امت کے بڑے بڑے طبقے ان گناہوں
ہو رہے تھے, امت کے بڑے بڑے طبقے ہاتھ سے نکل رہے تھے, اس محنت کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی برا حال ہو, اچھا حال ہو, ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اذا استنفرتم فانفروا, جب بھی نکالا جائے تب اللہ کے راستے میں نکلو. اذا استنفرتم فانفروا, جب نکالا جائے تب اللہ کے راستے میں نکلو. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی برے حال کی وجہ سے اگر اللہ کے راستے سے رک گئے تو یہ سمجھ لو کہ اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہیں, اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکالا جائے اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. فرمایا کرتے تھے جب نکالا جائے تب نکل جاؤ. فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنی جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے, حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عز وجل نسلوں تک اس پریشانی کو حل فرمائے گا. مدینے والے, مدینہ منورہ کے رہنے والے خوف کی حالت میں مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں, اللہ نے ان کے شہر کو امن کا شہر بنایا ہے. مدینہ منورہ والے بیماروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ نے ان کے شہر کی مٹی کو شفا بنایا ہے. مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے کھجوروں سے لدے ہوئے باغات کو چھوڑ کر تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ جل جلالہ نے ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا. کیسا خوف مدینہ منورہ پر, کیسا خوف. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, چاروں طرف سے دشمن مدینے پر حملہ کرنے کو تیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت, جو مدینہ منورہ